آواز بلند کرنے سے اس کا کیا ربط ہے؟ سورہ حجرات سے کیا ربط ہے شیخ صاحب؟ اچھا اس کا جناب ربط یہ ہے نا کہ آپ ایک چھوٹے سے حدیث کے یہ لفظ کے آیات کی چھوٹے سے لفظ سے آپ اس آدمی کے زندگی کے باقی تمام اعمال تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی چھوٹی سی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلایا نا, وہ کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی تو کون سی بات ہے؟ چھوٹی سی تو ہلکی سی تو بات ہے. رسول کے گھر کے باہر آ کے چیخیں, چھوٹی سی تو بات ہے. ہاں جی چھوٹی سی بات ہے. جب تک قرآن مجید کے اندر کسی چیز کے بارے میں صریح حکم موجود نہ ہو, اگر اس حکم کے اندر کسی سے اس کے اندر سہون یا غلطی سے کسی سے اس عمل کے بارے عمل صادر ہو جائے تو اس عمل کو ہم کفر نہیں کہہ سکتے. شیخ صاحب وہ حدیبیہ پہ صحابہ جو آواز دھیمی رکھتے تھے وہ تو یعنی ابوبکر عمر سے 5 سال پہلے عالم تھے. یعنی جو ابوبکر عمر کو آخر تک سمجھ نہیں آئی, وہ سب مسلمانوں کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اسی میں ہے کہ ان کے سامنے آواز بلند نہ کرے نا. یعنی سب مسلمان ادنا سے ادنا بھی صحابہ لے لو, ابوبکر عمر سے عالم تھے. کون سا جی حضرت وہ واقعہ جو ہے نا وہاں پر رفع صوت کا کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ رفع صوت کا حکم جب تک صراحتاً قرآن مجید کے اندر نازل نہیں ہوا تھا کہ اس عمل کی وجہ سے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے, اس سے پہلے تک اس عمل کو آپ کفر نہیں کہہ سکتے جب تک قرآن مجید کے اندر صراحتاً حکم موجود نہ ہو. اگر کسی شخص کو پتہ نہ ہو کہ اگر میں زنا کروں مجھے 80 کوڑے پڑیں گے یا مجھے سنسار کیا جائے گا, تو اس کو پتہ نہ ہونے پر چھٹی ملے گی. اگر قرآن مجید کے اندر ابھی تک زنا کی حد جو نا وہ کوڑے نہیں اتری, اور قرآن مجید کے اندر ابھی یہ تھا کہ تمہاری بیویوں اگر تمہارے ساتھ اور صحابہ کو یہ تو پتا تھا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احترام واجب ہے, یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا. شیخ صاحب اگر زنا کا حکم اتر چکا ہے, زنا سب کو پتا کہ زنا حرام ہے, کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ میں زنا محسنہ کروں گا تو مجھے سنسار کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے لیے سبب ہے کہ وہ زنا کر سکتا ہے. نہیں وہ زنا نہیں کر سکتا, زنا نہیں کر سکتا. اب سب کو پتا ہے شیخ صاحب, سب کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز دھیمی رکھنی ہے. آواز بلند کرنا بے ادبی ہے. کس حکم سے؟ ہاں کہاں سے پتہ, میں نے حدیث دکھا دی نا سورہ حدیبیہ کی دکھا دی نا میں نے. اچھا حدیبیہ کی حدیث میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر کہ جو میرے سامنے آواز اور صحابہ آواز دیکھیں, وہ مشرک جو عمر تھا وہ عروہ جب عروہ ابن مسعود ظاہر نام تھا اس کا, وہ واپس جب مکہ گیا ہے اس نے بتایا کہ صحابہ اتنی عزت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب ان کے سامنے ہوتے ہیں تو آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مشرک کو بھی پتہ تھا, دیکھو کافر کو بھی پتہ تھا کہ یہ رسول کا عزت اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی تعظیم کے لیے اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. یہ تو سب کو پتہ تھا. آپ تو یہ اب بہانہ نہیں کر سکتے نا کہ ابوبکر عمر کو پتہ نہیں تھا جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے, اور عزت اس طرح ہوتی ہے کہ آواز نہیں بلند کر سکتے. اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر نا وہ بھی موجود تھے, حضرات شیخین بھی موجود تھے. ہاں انہوں نے چلایا, عمر صاحب چلائے بھی تھے اور کہا تھا کہ مجھے شک ہے ان کی نبوت پر. لما نعت الدنیۃ فی دیننا, وہ تو اپنی جگہ پہ وہ اور بحث ہے. کہا تھا کہ مجھے شک ہو گیا اس کی نبوت پر, اور ابوبکر سے جا کے پوچھا تھا کہ یہ واقعی نبی ہے. صحیح ہے. اگر میں ثابت کروں کہ اس نے جا کے ابوبکر سے پوچھا تھا کہ یہ واقعی نبی ہے, اگر میں ثابت دکھا دوں کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے شک بھی ہے, پھر کیا کہیں گے؟ پھر شیعہ بن جائیں گے آپ؟ پھر شیعہ بنیں گے, ماتمی شیعہ, تبرعی شیعہ نہیں بنیں گے, پھر بھی نہیں بنیں گے. قرآن بھی دکھایا, شیعہ نہیں بن سکتا جی کچھ بھی. یہ آیت ہے آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنے کے لیے کہ بھئی اللہ نے تو رسول اللہ کو بھی ڈانٹا نا, اس پہ تو بات نہیں ہوئی. وَإِلَّا یہ آیات لے کے آئے تھے اسی پر کہ دیکھو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ڈانٹا ہوا ہے. انبیاء کرام معصوم ہیں, ان کی طرف کسی اس طرح کی ابھی آج آپ شروع میں آپ نے اسی طرف جانا چاہ رہے تھے, میں نے آپ کو روکا تھا.
چلیں نہیں میں اس طرف نہیں چلیں جانا شیخ چاہ صاحب رہا تھا۔ چلیں شیخ صاحب آپ آپ کو اس بات کے اوپر تنبیہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ آیات کے ظاہر سے جس طرح وہ کچھ لوگ گزرے ہیں جن کو اصحاب الظواہر کہا جاتا ہے، آپ اس طرح وہ ظاہریوں والے استدلال کر رہے تھے، تو ٹھیک ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے عائد کیا ہے کہ میں سورہ حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہتا شیخ صاحب، یہ تو آپ میں نے آپ کے احترام میں کچھ آدھا گھنٹے آپ سے بات کیا ہے، ابھی آپ جو ہے نا کوئی اور موضوع کا انتخاب کریں، اگلے ہفتے اس موضوع پہ آپ سے بات کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟